الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعیها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا عن اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلا قال ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں، جتنے بھی جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب میں سب سے بہتر ہے، اور وازکاها عند ملیککم، اور تمہارا جو مالک ہے یعنی تمہارا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے نزدیک یہ سب سے پاکیزہ اینڈ پیور اور پاک ہے، اور یہ تمہارے درجات کو جس سے بلند ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے یہ اللہ تمام اعمال میں یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے، یعنی کہ ایمپل چیریٹی کرنے، سونا یہاں پہ انفاق الذهب والورق آیا اسی لیے کہ سونا اور چاندی کے انبار چیریٹی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور یہاں تک کہ یہ اس جہاد سے بھی بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے کہ جس میں تم جاؤ لڑو اور اپنے دشمنوں کو سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دو، اور یہاں تک کہ وہ تمہیں ذبح کر دیں اور شہید کر دیں، یعنی کہ یضربوا اعناقکم، تم اس جنگ میں بھی شہید کر دیے جاؤ، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ چیریٹی سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، ہر کام سے اتنا بہتر عمل تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل، قالوا بلا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی غالباً جو تشریح ہے قرآن پاک کی، جس میں آتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے اکبر ہے۔ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا ہونے کا، یعنی جس سے بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کبیر جو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اکبر۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، جو ذکر اللہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے بڑھ کر اس سے آگے اور پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ کا نام ہے وہ دراصل جو اسماء حسنہ ہیں جتنے بھی، وہ ان سے بڑھ کر پھر کوئی چیز آگے نہیں آتی، کیونکہ یہی اصل میں دراصل جو ان ریالٹی جو کرکس ہوتا ہے تمام عبادات کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ نے ہماری تخلیق کی انسان اور جنوں کی، وہ اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، اور وہ عبادت اور یاد کرنا ذکر اللہ ہی دراصل مقصد ہوگا، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت کوئی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس میں اصل جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اصل مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھاوا ہے، تو پھر وہ تو صرف ریاکاری ہے، اور اس کا تو خدا نخواستہ بہت برا انجام بلکہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کا ڈیفینیٹلی بہت ہی بلند ایک اعلیٰ مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای العباد افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون سا بندہ ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ یعنی کہ بندے، اور اللہ کے ذکر کرنے والی بندیاں، ایون خواتین کو خاص طور سے مینشن کیا، الذاکرون اور الذاکرات، ذاکرون مرد اور ذاکرات خواتین، جو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ بلکہ پھر صحابہ کو حیرانگی ہوئی، انہوں نے پوچھا کیلا ومن الغازی فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویغتصب دما فإن الذاکر للہ افضل من درجۃ، کہ اللہ کے راستے میں وہ نکلا، اس نے اپنی تلوار سے لڑ کے، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کی تلوار، اس کی سوڈ بھی ٹوٹ گئی، اتنا یعنی کہ وہ پیشنیٹلی جا کے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر جو اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے والے ہے، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ ذکر ہو اور اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔ اب جو بھی عبادت ہو،
نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، زکوٰۃ دینا، جو بھی عمل ہے انسان کا، وہ دراصل جو اس کا کرکس ہے، اس کا جو ریکوائرڈ چیز ہے، وہ اصل میں ذکر ہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہی ہے۔ اور اس کے بہت سارے ظاہر بینیفٹس پھر انسان کو ملتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو کیا بات ہوئی کہ جو جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے فرمایا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہوتی ہیں اس کی ہر شے کی ایک پالش ہوتی ہے، سقال کہہ لیتے ہیں صاف کرنے کی جو پالش ہوتی ہے، اس کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور جو ذکر اللہ ہے یہ قلوب کی پالش ہے۔ اصل میں کوئی جوتا ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، کبھی دیکھا جاتا ہے ایک دن پہنتے ہیں، دوسرے دن پہنتے ہیں، تیسرے دن پہنتے ہیں، اس پہ مٹی لگ جاتی ہے، پھر وہ بہت ہی گندا اور پرانا اور ویئرڈ لگتا ہے، بندہ کسی کو پہنے ہوئے دیکھتا بھی یہ نہیں ہے، یا باہر جانا پسند نہیں کرتا اس شو کے اندر، اور جب صاف کرتا ہے اس پہ پالش کرتا ہے وہ چمک جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ہے، اس نے سب بالکل پلین وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، سپوز کریں وہ ایک دن پہنتا ہے، دوسرے دن پہنتا ہے، تیسرے دن پہنتا ہے، ریپیٹیڈلی پہنتا ہے، اب وہ اس کے اپنے جو انسان وہ کپڑے پہن رہا ہے، یا وہ جوتا سفید اس نے کوئی پہنا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگ رہی ہے، وہ باہر اس پہ دھول، گرد و غبار، اس کے ایفیکٹس، اس کی جو گندگی ہے وہ اس کے کپڑوں پہ، اس کے جوتوں پہ ویزیبل سی بھی ہو رہی ہے، لیکن جو انسان وہ پہن کے بیٹھا ہے خود، اسے وہ ریلائز نہیں ہو رہا ہوتا یہ ہے کہ وہ باہر نکلا کسی دن، اس نے کسی دوسرے بندے کے سامنے گیا جس نے بالکل برانڈ نیو ایک چمکتا ہوا وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی سپوز کرے، جب وہ اس کے سامنے جاتا ہے تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے دراصل کتنے گندے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے قلوب کا بھی جو تعلق ہوتا ہے، ہمارا جو اپنا اندر سے دل ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ میل، گناہ کر کے، داغ لگ کے، اس کے اوپر بھی ایک دھول مٹی گناہوں کی، اور وہ جمتی جاتی ہے، بٹ ہمیں خود ہی وہ احساس نہیں ہوتا، کہ ہم ایسی کسی دوسری گیدرنگ میں کسی دوسرے پاک دل والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کا ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، ہم لوگ اویل نہیں کرتے ایسی سینیریوز، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایسے سمجھے مثال، جیسے کوئی ایک بلب ہے، ایک لائٹ ہے، اس کے اوپر گلاس لگا ہوا ہے، وہ گلاس ہوتا ہے، وہ اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو کچھ دن ہوتے ہیں اس پہ ہوا وغیرہ سے مٹی اڑتی ہے، ڈسٹ اور ڈرٹ وغیرہ اس گلاس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت آ جاتی ہے، پھر اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گلاس بالکل اوپیک سا سارٹ آف ہو جاتا ہے، یا بلری سا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جب بلب جلتا ہے تو وہ اتنی روشنی نہیں دیتا، لیکن وہی گلاس اوپر سے جو بلب کے باہر لگا ہوا ہے، کوئی شینگلیئر ہے یا لیمپ ہے، کچھ بھی ہے، اس گلاس کو جب بالکل فائن صفائی کی جاتی ہے، اس پہ اس کا کوئی ہائی کوالٹی کا آئل لے کے، اسی کے جو گلاس صفائی کا کوئی لکوڈ ہو، اور اس کی صفائی کی جائے گلاس کی، اور وہ چمکتا ہوا بالکل گلاس بن جائے، پھر اسی بلب کو جلاتے ہیں تو وہ بلب زیادہ روشنی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے دلوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ اندر سے گناہ کر کے وہ گندگی لگ کے بالکل ناپاک اور گندے ہو جاتے ہیں، ان پہ داغ اور دھبے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے روشنی نہیں دے پاتے، اور وہ اچھا نیک عمل نہیں کر پاتے۔ تو ان کی پالش کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں صفائی کا طریقہ کیا ہے، ان کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کا، سقالۃ القلوب الذکر اللہ، وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک دو دفعہ کریں گے، تھوڑی سی مٹی جھڑنا شروع ہوگی، اور کرتے گریجولی پھر ایک ٹائم آئے گا، وہ مٹی جھڑتے وہ اصل میں سے دل میں سے پھر وہ قلوب جو ہوں گے وہ روشن ہونا شروع ہوں گے، تو پتہ چلے گا۔ اور یہ ذکر اللہ میں اتنی پاور ہے کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کوئی ایسی شے نہیں ہوگی جو اس طرح سے بچا سکے کسی کو جیسے کہ ذکر اللہ بچا پائے گا۔ اور اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد پہ نکل جائے، لڑ کے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ بہتر جو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بچانے والی شے ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر جو کرے گا تو آٹومیٹکلی اللہ اسے اپنے اس کے کاموں میں پھر یاد رکھے گا۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، انا جلیس من ذکرنی، میں
جلیس ہوں یعنی کہ ہم نشین ہوں، یعنی کہ بیٹھا ہوا ہوں اس بندے کے ساتھ جو میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ موجود ہوں. وانا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے تر ہیں، جاری ہیں، جو ہر حرکت میں لگے ہوئے ہیں، تو بس اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوں. بہرحال اللہ ہمیں بھی ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی بہت سارے بینیفٹس ہیں کہ ایک کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ناس خیر سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ قال ان تفارق الدنیا لسانک رطب من ذکر اللہ. کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس نے اچھے اعمال کیے ہوں. تو بہرحال ظاہر ہے عمر لمبی ہوگی جتنی تو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کے لیے ملے گے اس کے موقع. اور پھر سب سے بھی جو اعمال میں بہترین عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ اس دنیا سے جب جائے، مرنے کا اس کا وقت آئے، تو اس کی زبان جو ہے اس پہ ذکر اللہ جاری ہو. یہ اس خاص ذکر کی برکت اور یہ ہے. اور یہی ایک دوسری بھی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی جس نے پوچھا تھا کہ انا ابواب الخیر کثرت ولا استطیع القیام بکلیہ. میں یعنی اتنے جو وہ صحابی نے پوچھا اتنے سارے اعمال ہیں، اتنے سارے کام ہیں، نیکیاں ہیں کرنے کی، اب سب تو بندہ کر نہیں سکتا. ہم جیسے کمزور بھی ہیں جو بہت زیادہ ٹائم نہیں نکال پاتے، اور ہمارے ایمان کے لیولز بھی اس لیول پہ سٹرونگ نہیں ہیں، ویک ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو بڑا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کوئی بس تم ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو آٹومیٹکلی تمہاری نجات انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. اور یہیں بہت سارے لوگ ایسے اگر کنفیوز ہوں کہ نہیں بھائی آدمی ہمیں اگر جو بندہ ہر وقت ہی ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ میں لگا ہوا ہے، ظاہر ہے عام طور پہ اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، پاگل سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس کام پہ لگا ہوا ہے، کوئی دھندا کر لے اور جا کے مال کمائے، دولت کمائے. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. کہ نہیں، تم لوگ ذکر کرو اللہ کا، اتنا ذکر کرو، ایمپل ذکر کرو. اکثروا ذکر اللہ کا ایمپل ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون بولنا شروع ہو جائیں. بولیں، لوگ مجنون بولتے ہیں، پاگل بولتے ہیں، بیوقوف بولتے ہیں، دیوانہ بولتے ہیں، تو بولنے دو، لیکن تم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. کیونکہ اس ذکر سے جو غفلت ہے اس کی جو انجام، اس کا انجام یعنی کہ فیٹ ہے، اس کا کنکلوژن اینڈ نیٹ رزلٹ جو ہے وہ حسرت اور محرومی اور دل کی قساوت یعنی کہ سختی، جسے کہا جاتا ہے ٹیڑھا پن، وہ اس کا الٹیمیٹ پھر فیٹ نکل آتا ہے اگر جو بندہ ذکر نہیں کرتا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار اس کی ہمیں نصیحت فرمائی کہ بار بار اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ہر حال میں بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو نہیں کرے گا بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، وہ دلوں کی سختی اس کے اندر آ جائے گی. اور وَإِنَّ عَبَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبِ قَاسِي، اللہ کے نزدیک لوگوں میں، آدمیوں میں، سب لوگوں میں اللہ کے سے زیادہ جو دور ہوگا وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر کساوت ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور ذکر اللہ سے ظاہر ہے جو سقال ہے، جو پالش ہے ان قلوب کی، وہ ذکر اللہ ہی ہے. تو اور اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے سب کے قلوب جو ہیں وہ دراصل اس پہ رطب تر ہوتے رہیں اور پاک ہوتے رہیں. تو آٹومیٹکلی یہی دراصل ان دی اینڈ کامیابی کا یا نجات کا اسی کے اوپر دار و مدار ہوگا. اور پھر بہت سارے ہمیں احادیث وغیرہ میں جس طرح سے ذکر اللہ کی ایمفسس ملتا ہے، تو پھر بہت سارے ایسے کلمات بھی ملتے ہیں ذکر اللہ کے ہی حوالے سے جو افضل ہیں، جن کے بارے میں بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. بہرحال جتنے بھی جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اور جتنی اللہ کی تعریفات ہیں وہ سب کے سب ذکر ہیں. ایون قرآن پاک کی تلاوت، نماز، ہر چیز کے اندر ذکر ہی ان ریالٹی تو مراد ہوتا ہے یا مقصود ہوتا ہے. بٹ اگر ہم جتنے بھی اللہ کے اسماء حسنہ خاص طور سے اگر ہم انہیں دیکھیں، جو جتنے بھی اللہ کی کوالٹیز صفاتی ہوں یا ذاتی ہوں،
ان سب کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 5 قسم کے ہمیں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ملتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. فرسٹ آف آل ایک اس طرح کے ایٹریبیوٹس ملیں گے جہاں پہ اللہ کی تنزیہ تقدیس، جو اللہ کا سب سے پاک اور منزہ ہونا، پیور ہونا، وہ ملتا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ کے اندر. یا پھر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا، جو اللہ کی تمام صفات ہیں، ان ساری خوبیاں اور تمام کمالی صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملتی ہیں. اس طرح کی ایٹریبیوٹس ملتے ہیں جیسے کہ الحمدللہ ہے. پھر اسی طرح بعض ایک تھرڈ فارم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، یعنی جو اس کی شان یکتائی ہے، جو اس کی وننس ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، وہ ملتی ہے. اور فورتھ فارم کا ایٹریبیوٹ ہمیں وہ کائنڈ ملتی ہے جہاں پہ اللہ کی بلند اور بالا ہونا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہر چیز سے بڑا ہونا اللہ کا، جیسے کہ اللہ اکبر. اس طرح کے ایٹریبیوٹس ملتے ہیں. اور ففتھ کائنڈ جو اللہ کی ہے، وہ ہمیں اس طرح کی اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ دراصل ان ریالٹی اس کا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی ایسا دوسرا نہیں جو مددگار ہو سکے، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی لیے یہی سارے جو کائنڈ ہیں، کوالٹیز ہیں، یہ 4 قسم کی، یہ ہمیں ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں سمرت بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام 4، 4 کلام جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی سب سے زیادہ افضل ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلام جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 4 کلمات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ تمام کے تمام کلمات ہیں، بہرحال سبھی اللہ کے نام، اسماء، کلمات، ذکر سب افضل ہیں، بٹ یہ 4 ایسے ہیں کہ زیادہ محبوب ہیں. یہ پڑھنے کو جیسے سورج کی روشنی سے مثال دی کہ اس کی شعائیں پڑتی ہیں جس طرح سے تمہارے اوپر ڈائریکٹ، ان سب چیزوں کے مقابلے میں، یعنی سورج تمہارے سامنے آ جائے بالکل، یہ امیجن دا سن بینگ رائٹ پریزنٹ رائٹ ان فرنٹ آف یو، اس کی جو روشنی ہوگی، اس کی جو میگنیفیسنس ہوگی نظر آنے والی، اس سے بڑھ کر بھی یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جتنے بھی اللہ کے تمام کے تمام اسماء اور جو اللہ کے نام ہیں انہیں بھی اگر ہم اسٹڈی کریں، مثال کے طور پہ القدوس 4 قسم کی، اس میں اس سے ہم اللہ کے تمام اسماء میں ہمیں کیٹیگریز ملتی ہیں. القدوس ہے، السلام ہے، ظاہر ہے، یہ وہ نام ہے جس میں اللہ کی ہر قسم کی عیب اور نقص اور کسی بھی فالٹ سے پاکی جہاں پہ بیان ہوتی ہے، جو کلمات میں اللہ کے ناموں میں، وہ سب کے سب سبحان اللہ کے مفہوم کے اوپر وہ ان سب پر حاوی ہو جاتا ہے. دوسرا فارم میں ملتا ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، العزیز، القدیر، السمیع، البصیر، العزیز، الحکیم. یہ سب وہ کلمات ہیں جو جن میں اللہ کی جو ایجابی صفات ہیں، جو تمام اللہ کی اچھائی جو کرنے، اچھا اللہ کے گڈ کوالٹیز ہیں، وہ سب کی سب ہمیں الحمدللہ کے اندر مل جاتی ہیں. اور پھر تھرڈ کائنڈ جہاں پہ اللہ کی وننس اور وحدانیت کا ذکر آتا ہے، الواحد ہے، الاحد ہے، وہ سب کے سب ہمیں لا الہ الا اللہ میں مل جاتے ہیں. پھر جس میں اللہ کا بلند ہونا، بڑا ہونا، العلی ہے، العالی ہے، الکبیر ہے، المتعالی ہے، سب کے سب ہمیں اللہ اکبر میں مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ 4 کلمات کے بارے میں فرمایا، یہ بہت ہی افضل ہیں. اور یہاں تک کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تساقط الذنوب العبد کما یتساقط ورق هذه الشجرہ. ایک سوکھا درخت تھا، اس کے پتے جھڑنے کے قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخ کو ہلایا تو سوکھے پتے جس طرح گرنا شروع ہو گئے. فرمایا جب یہ بندہ 4 کلمات پڑھتا ہے تو ایسے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں ہی تک ہی نہیں بلکہ وہ انکانت مثلا زبد البحر، جیسے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان 4 کلمات میں اتنی برکت ہے اللہ کی، اور یہی بار بار روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 4 کلمات یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مقام رکھتے ہیں. اور لیکن بہرحال ان سب کے اندر بھی پھر ظاہر ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کا جو ذکر ہے اس میں سب سے بلند ظاہر ہے لا الہ الا اللہ ہے. اس سے بڑھ کر تو آف کورس کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. غالباً پروبیبلی
اسی لیے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اللہ کا جو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کا کلمہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ اپنی عادت بناؤ اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی اپنے معمول بناؤ، کیونکہ ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو بولا یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ، کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں جس سے میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا الہ قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا یہ تو عرض کیا یہ تو لا الہ الا اللہ تو جسٹ اے کامن ذکر، یہ تو ہر بندہ کر رہا ہے، تو مجھے کوئی خاص کلمہ بتائیں۔ ظاہر ہے میں تو ایک وہ ظاہر نبی تھے اور خاص اللہ سے کلام کا شرف بھی تھا انہیں، تو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع وضعن فی کفتي ولا الہ الا اللہ فی کفتي لمالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ تمام کے تمام آسمان ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو، سب کو اس کے اندر جتنی پاپولیشن ہے، کریشنز ہیں، سب ایک ایک چیز پوری کائنات کو اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک ویئنگ بیلنس کے، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے اس میں رکھ دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہوگا وہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ کلمہ توحید کا جو ذکر ہے ہی، لیکن ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بہت ہی ایک فضیلت ہے۔ اسے بعض روایات میں آتا ہے وَإِنَّهَا مِن كَنْزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور یہ بھی آتا ہے یہ تحت العرش من کنز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلا ہے، تو اس کی کثرت سے ذکر کے بارے میں بھی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کافی ساری۔ اور بہرحال یہ جتنے بھی کلمات ہیں یا اللہ کے اسماء حسنہ ہیں جتنے بھی، وہ سب کے سب ذکر ان سب کا ہی افضل ہے۔ بہت سارا ظاہر ہے ان کے اندر فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، بینیفٹس رکھے ہیں ہمارے لیے، اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بھی ان 99 ناموں کو اپنے حصار میں لے لے گا، یعنی ان کے اوپر انہیں یاد کر لے گا، یا ایٹ لیسٹ انہیں ذکر کرے گا یا ان کو کثرت سے پڑھا کرے گا، تو وہ دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ان 99 کے اندر بھی پھر ایک ظاہر ہے اسم اعظم ہے، جو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے غالباً کہ اللہ ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ الرحمن ہے یا الرحیم ہے، یا بہرحال لیکن جو بھی اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک پھر اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ ہوگا جو بھی اس اسم اعظم کے تھرو اللہ سے دعا مانگے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان 19 جو بھی ان اللہ کے اسم اعظم دعا اللہ باسم العظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، کہ جو بھی اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور پورا فرمائیں گے اور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو خیر اینی ہاؤ یہ جو جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر ہیں، یہ سب کے سب اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کے اندر بہت سارے بینیفٹس چھپے ہوئے ہیں، مخفی ہیں، ہڈن ہیں، لیکن جو کہ بظاہر ہمیں نہیں بھی نظر آتے انسان کو اپنی ود نیکڈ آئی، بٹ وہ یقیناً ثقالت القلوب ہیں، اس سے دلوں کی پاکی ہوتی ہے، دلوں کی پالش ہوتی ہے، اور جب دلوں کی پالش ہوگی تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے اس سے زیادہ بینیفیشل اور کوئی چیز انسان کے لیے ہو نہیں سکے گی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ذکر اللہ ہوگا دراصل اس سے ہی، اس کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہوگا، دلوں کا پیس ہوگی، سیرینٹی ہوگی، تو وہ پانے کے لیے ذکر کی کثرت ہی سب سے زیادہ ریمیڈی اور سب سے آسان سمجھیں کہ میڈیسن ہے اس دلوں کو پیور کرنے کی اور اطمینان حاصل کرنے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے بینیفٹس کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ایمپل ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔